السلام علیکم جی. تو یہ ہے والکنگ آف فائٹ ایٹ ایم کی فینٹیسی ورڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 84. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. وہ چاروں نیچے کمرے میں آرام کر رہے تھے. موسیٰ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے بیٹھا تھا. ابھی اٹھتے ہی اپنے باپ کو دیکھ وہ مسکرایا. موسیٰ تو اس مسکراہٹ کے صدقے گیا. پری اس کے پہلو میں سکون سے سو رہی تھی. موسیٰ بھی کچھ دیر پہلے اس کے کندھے دبائے تھے تاکہ اس کا جسم درد نہ کرے. ویسے تو صبح سے دائمہ آنے والی تھی. موسیٰ ویڈیو کال آتی دیکھ پروجیکٹر سے موبائل اٹیچ کر دیا. سامنے ہی ان کا عکس دیوار پر پڑنے لگا. موسیٰ ان کے چہرے دیکھ مسکرایا. وہ تینوں خاموشی سے موسیٰ کو دیکھتے رہے. موسیٰ کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی. لیل کی نظریں اس کے گود میں پڑے بچے پر تھیں تو دوسری طرف موسیٰ کی نظریں بھی دوسری طرف کے بچے پر تھیں. تمہیں مس کرتا ہے. ابھی بھی دیکھو کیسے خوش ہو رہا ہے. اتنی عمر میں بچے پہچانتے تو نہیں تھے مگر وہ موسیٰ کو دیکھتے ہی ہاتھ پاؤں ہلانے لگا تھا. میں بھی مس کرتا ہوں آپ سب کو. لیل نے بیڈ پر سوئی پری کو دیکھا. میرا موسیٰ اب بیبی سٹر بنے گا. وہ تینوں مسکرائے. الیگزینڈر تو اچھا خاصا کھلکھلایا. وہ تو پہلے بھی تھا. ان میڈم کو سنبھالنا بیبی سٹر سے کم ہے. بیبی سٹر سے بھی مشکل کام ہے. لیل نے اسے گھوری دی. نام کیا رکھا ہے بیبی کا؟ اسے ابھی خیال آیا تھا وہ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھ سکا. وہ پری کہہ رہی تھی اگر بیٹا ہوا تو آپ نام رکھیں گی. اسے بروقت یاد آیا. اور آپ نے؟ الیگزینڈر نے سر کیمرے سے نکالنا چاہا مگر ممکن نہیں تھا. لیل الیگزینڈر کو گھورنا شروع کر گئی اور وہ بچنے کو راستہ ڈھونڈ رہا تھا. وہ سمجھ گیا ابھی کوئی نام نہیں رکھا گیا. کلان کیس نام کیسا ہے؟ موسیٰ کے سوال پر دونوں نے چہرہ سامنے موڑا. اچھا نام ہے مگر ابھی تم کہہ رہے تھے تمہارے بیٹے کا نام وائٹ روز رکھیں گی. الیگزینڈر نے بازو لیل کے کندھے کے گرد ڈالا. موسیٰ اس سے گھورا مگر اس وقت موسیٰ کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ میرے بھائی کا نام ہے بیٹے کا نہیں. ان دونوں کی آنکھیں بڑی ہوئیں. پہلے اتنا ہنگامہ برپے کرنے والے نے کیسے تسلیم کر لیا اتنی آسانی سے؟ اچھا نام ہے. یہی رکھیں گے ہم. الیگزینڈر چاہتا بھی تو اب انکار نہیں کر سکتا تھا. اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا. یہ الگ بات تھی اسے کیس نام پسند نہیں آیا تھا مگر کیا کیا جا سکتا تھا. اس کی وائٹ روز ہاں کہہ چکی تھی. اب اس کی بات کا پاس رکھنا اس کی مجبوری تھی. موسیٰ تم گئے تھے؟ الیگزینڈر کا اشارہ وہ سمجھ گیا تھا. دونوں سے مل کر آیا ہوں. زمین کے نیچے تھی دونوں. الیگزینڈر اس کا مطلب سمجھ گیا مگر لیل نے سر جھٹکا. ان دونوں باپ بیٹے کی ان باتوں میں اسے دلچسپی نہیں تھی. وہیں موسیٰ اس کی وائٹ روز ہاں کہہ چکی تھی. اب اس کی بات کا پاس رکھنا اس کی مجبوری تھی. موسیٰ ان دونوں باپ بیٹے کی ان باتوں میں اسے دلچسپی نہیں تھی. وہیں موسیٰ بالکل بھی نہیں جانتا تھا اس نے جھوٹ کیوں بولا. شاید وہ الیگزینڈر کو ان کی طرف سے بے فکر کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے نہ ڈھونڈے. جو بھی تھا مگر اسے الیگزینڈر کا اطمینان اچھا لگا تھا جسے اب وہ ختم تو کسی صورت نہ کرتا. پری کروٹ بدلتے موسیٰ کے گھٹنے کے ساتھ چپکی. لیل اور الیگزینڈر نے لب دباتے رخ موڑا. وہیں موسیٰ کو کہاں پرواہ تھی ان دونوں کے جھکے سر اگنور کرتے. وہ اپنی بیوی کے ماتھے کا بوسہ لے گیا. الیگزینڈر کو گھورتے لیل کال ڈراپ کر گئے جو اب ان بیٹے کی حرکتیں دلچسپ نظروں سے دیکھتے. لیل کو بھی دیکھنے کا اشارہ کر رہا تھا. وہیں الیگزینڈر کی گود میں پڑے اس آدھے فٹ کے پدے سے بچے نے لیل کو گھورنا شروع کر دیا تھا جس کی طرف ان کا بالکل دھیان نہیں تھا. لیل کے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ وہ اس سے چھیننا چاہتا تھا مگر شاید اپنے چھوٹے ہونے پر افسوس تھا. وہ ان دونوں کو آپس میں گم دیکھ منہ بسورتے
چھپنے لگا۔ الیگزینڈر اس کا کسمسانہ محسوس کرتے اسے سامنے کیا۔ میرے خیال سے اسے نیند آئی ہے۔ الیگزینڈر اس کا چہرہ چھپانا دیکھتے کہا، مگر ابھی تو اٹھا ہے یہ۔ الیگزینڈر لیل کی بات سنی تو مگر اس بچے کو لیتے جھولے میں ڈالا، جہاں لیٹتے ہی وہ الٹا ہو گیا۔ یقیناً یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا، مگر الیگزینڈر نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپک کر جھولے کو آٹو پر کرتے چلا۔ وہیں بچے نے پھر کروٹ بدلی۔ اب وہ منہ بسور گیا، کیونکہ اسے تو کسی نے منایا ہی نہیں تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے جھولے کے اندر کا سفید کپڑا کھینچتے وہ یقیناً کسی کے نہ منانے پر اداس تھا۔ الیگزینڈر اور لیل کی باتیں کرتے ہی آواز سن کر یہ اداسی کا دورہ مزید گہرا ہوا، مگر جھولتے جھولے نے اسے نیند کی آغوش میں دے ہی دیا، جبکہ سوتے میں بھی اس کے چہرے کے تاثرات ثابت کر رہے تھے وہ اداس ہے اور کسی بات کا برا مان چکا ہے۔ اس عمر کے بچے ایسے نہیں ہوتے۔ آئی آلریڈی نو، 4-5 ماہ میں جا کے بچوں کو ذرا کچھ پہچان ہوتی ہے، لیکن خیر سے یہ تصوراتی دنیا ہوئی تو اس میں بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اور ویسے بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو اتنا تو چل ہی جاتا ہے بچوں کے معاملے میں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی نیکسٹ۔ میں نہیں جا رہی کہیں بھی، تم دونوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ثانیہ چیخی، مگر ان دونوں پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ تم جاؤ گی، ورنہ میں یہ تصاویر خالہ کو دکھا دوں گی۔ ثانیہ کی تصاویر دیکھ کر جان نکلی، ان میں وہ شان کی باہوں میں گری پڑی تھی، مگر یہ تصویر اصلی نہیں تھی، غور کرنے پر پتہ چل جاتا تھا۔ پر اس کی بھولی ماں تو اس کی جان نکال دیتی نا۔ ایک تو ان ٹیکنالوجی کی دنیا سے دور ماؤں کا مسئلہ بھی یہ ہے، ذرا سی ایڈٹ کی ہوئی تصویر انہیں مل جائے تو سمجھیں گی اصلی ہے، اور وہ بین ڈالیں گی۔ اولاد بیچاری ڈر جائے گی، خدا نخواستہ کوئی مر تو نہیں گیا خاندان میں۔ اس نے دانت کچکچائے۔ ان دونوں کو سالم نکل جانے والی نظروں سے دیکھتے اس نے بیڈ سے اپنا تکیہ اور بلینکٹ اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ انہیں بازوں سے دبا کر وہ ان دونوں کو اگنور کرتے سخت تاثرات سے وہاں سے نکلی۔ اس کے جاتے ہی ان دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اب مزہ آئے گا۔ وہ اس کے پیچھے ہی ہو لیں۔ شان باران سے ملنے کے بعد کافی لیٹ آیا تھا۔ کھانا اس نے وہیں اس کے ساتھ کھا لیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا اپنی کمپنی کے بارے میں پلان بنا رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ کم ان۔ ساتھ ہی خوشبو پہچانتے اس نے سر اٹھایا، دروازے پہ اپنا بوریا بستر ساتھ سمیٹ کر لائی۔ اپنی بیوی کو دیکھ اسے کچھ حیرت ہوئی، گھڑی کی طرف نظریں دوڑائیں جہاں 11 بج رہے تھے۔ سب خیر ہے نا؟ اس نے خشک ہوتا گلا تر کیا۔ وہ چہرہ جس پر پہلے غصے سے بھرے تاثرات تھے اب مسکینیت چھا چکی تھی۔ وہ میں آج آپ کے پاس سو جاؤں؟ مشکل سے بات مکمل ہو سکی۔ بار بار اس کا گلا ہی خشک ہو جاتا۔ وہیں شان کی آنکھیں بڑی ہوں۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی وہ کس سے پوچھ رہی ہے اور ان میں کیا رشتہ ہے؟ کیا وہ ان رشتے کے تقاضوں سے واقف نہیں تھی؟ کیا نہیں جانتی تھی وہ نکاح کی رات کیسے خود پر قابو کرتے نکلا تھا؟ کیا وہ بھول گئی تھی اپنی بکھری سانسیں اور غیر مناسب حلیہ جو اس نے بنا دیا تھا؟ کیا اپنے نچلے ہونٹ پر آیا گہرا کٹ اسے اب آئینے میں نظر نہیں آتا تھا؟ اس کے دل میں لاتعداد سوال تھے، مگر اس کی نظریں جیسے ایک جگہ جم گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے کھولیں۔ وہیں ثانیہ تو پہلے ہی ڈر سے آدھی ہو چکی تھی۔ شان کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں تو وہاں سائے دیکھ وہ آدھا ماجرا سمجھ گیا۔ باقی کا ماجرا ثانیہ کی حالت نے سمجھا دیا، جو بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ یہ بلینکٹ اور تکیہ ادھر رکھو۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے وہاں رکھتے اپنی سابقہ جگہ پر جا کھڑی ہوئی۔ یہاں آؤ۔ ساتھ ہی ہاتھ سے بھی اشارہ کیا۔ وہ ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھتے آگے بڑھی۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ خشک سانسیں نم کرتے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔
شان نے اسے نرمی سے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھایا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، وجود ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس کا وجود ہلکا سا لرزا بھی تھا ایک دفعہ اس کے چھونے سے۔ شان اس کے چہرے کی بدلتی رنگت بھی دیکھ سکتا تھا۔ جانتی ہو ہم دونوں میں کیا رشتہ ہے اور اس کے تقاضے؟ وہ سر جھکاتی آنکھیں بند کر گئی، جیسے کچھ نہ جانتی ہو، مگر اس کی بگڑتی حالت اور کپ کپاتے لب سے یہ داستان سنا چکے تھے۔ وہ سب جانتی ہے اور ہر بات سے واقف ہے۔ تمہیں رخصتی تک میرے سامنے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر تنہائی میں، اور تم میرے پاس سونے آ گئے۔ اس نے بے وقوفی کا احساس کروایا تھا۔ کہیں ثانیہ نے لرزتے ہاتھوں کو دبوچتے گود میں رکھا، جیسے وہ ان ہاتھوں سے اسے دور دھکا دے کر باہر بھاگ جائے گی۔ میں بہک گیا تو تمہاری نیندیں پوری نہیں ہو پائیں گی یہاں، ثانیہ نے لب دبایا۔ شان نے نرمی سے انگوٹھے کی مدد سے اس کا ہونٹ آزاد کروایا۔ ثانیہ کو یوں لگا اس کے ہونٹوں کو کسی جلتے انگارے نے چھو لیا ہے، اور اب اس کی تپش سے وہ بھی جل جائے گی۔ پلیز۔ شان کی بہکی نظریں اپنے وجود پر جاتے دیکھ وہ کچھ مچ لی۔ شان نے ان بہکی نرم نظروں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اس کے نچلے لب کو سہلایا۔ ثانیہ کو لگا ابھی اسے موت آ جائے گی اور پھر بس اسے کسی شرط کو پورا ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ شان نے اس کی گردن آنکھوں کے سامنے کرتے وہاں لب رکھے۔ وہ سسکی، اس کے ہونٹوں کا لمس جلتے کوئلے جیسا لگا۔ وہ یوں محسوس کرنے لگی جیسے وہ جلنا شروع ہو چکی ہو۔ وہ جلی تو نہیں تھی، مگر سرخ نشان ضرور ابھرنے لگے۔ ثانیہ نے تڑپ کر شان کو کندھوں سے تھاما۔ وہ اس کا چہرہ ایک طرف کو جھکائے اس کے گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے اس کی گردن اچھی خاصی گیلی کر گیا۔ ثانیہ کی سانسوں کا شور کمرے میں گونجنے لگا تھا۔ دروازے پر کھڑے وہ دو سائے اب وہاں سے ہٹ چکے تھے۔ وہ جو سننا چاہتے تھے سنتے ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ شان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے سامنے کیا، اس کی بگڑتی سانسوں کی سسکیاں سنی، اس کی سرخ رنگت دیکھی، اس کی پھولی سانسوں کا برپا کیا شور سنا۔ آئندہ کسی کی بھی دھمکی میں آ کر میرے کمرے میں اتنی رات کو مت آنا، ورنہ انجام کا نمونہ تم دیکھ چکی ہو۔ وہ لب کھولے سانس بھر رہی تھی، وجود ہلکا لرز رہا تھا۔ سانسیں بھرنے سے وجود کی دلکشی نمایاں ہوتی۔ شان نے اس کے نچلے لب کو پھر سے انگلیوں سے چھیڑا۔ وہ ابھی اس کے نچلے لب کو اپنے جنون کا نشانہ بناتا جب وہ اپنا ہونٹ اندر لے گئے۔ شان نے برا سا منہ بنایا، مگر اس کے چہرے پر فتح کے رنگ دیکھ لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ اوہ، میں بھول گیا، تم تو سونے آئی تھی، چلو ساتھ میں سوتے ہیں۔ اس کی بات کا پس منظر سوچتے ثانیہ ابھی مزاحمت کرتی جب وہ اسے گود میں بھر کر بیڈ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تکیے درست کرتے اسے ٹھیک سے لیٹایا، ساتھ ہی خود بھی اس کے پہلو میں لیٹا۔ ہر بات کا غلط مطلب نہیں نکالتے، سونے سے میرا مراد سونا ہی تھا، ساری رات سانسوں کا رقص سننے سے نہیں۔ اس کی ذومانی باتیں ثانیہ کو احساس کروا رہی تھی وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے نکاح کے بعد اس کے کمرے میں آنے کی۔ تم تو سونے آئے تھے، شان کی طرف پشت کیے وہ لیٹی تھی جب شان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ جڑا، اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں سے گزارتے اوپر رکھی، پھر ہاتھ اس کی کمر میں، چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ وہ اب اس حالت میں کیا خاک سوتی، اس کی تو سانسیں چھین رہا تھا شان کا یہ رویہ۔ نکاح کے بعد تنہائی میں شوہر سے ملنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی پھر مجھے جانے دیں، مگر اس کے لب جیسے سل چکے تھے۔ بات کرتے اس کے ہونٹ ثانیہ کی گردن کو چوم جاتے، وہ وہیں کپ کپانے لگتی۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ ثانیہ اپنے بالوں سے نکلتا کیچڑ محسوس کیا۔ وہ اس کا سوال نہیں سن سکے۔ مجھے حیرت ہے تمہیں میری قربت میں بھی سردی لگ رہی ہے۔ ثانیہ کا چہرہ سرخ انار ہو چکا تھا، اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ تم نے میری ایک بھی تصویر نہیں لی، باقی کتے بلی ہر جانور انسان کے لی، مگر میری نہیں۔
وہ دن کی بات کر رہا تھا، وہ سمجھ چکی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر شان نے اس کی گردن کا ماس دانتوں میں دبوچا۔ وہ سسکی، ریت پلیز۔ اس کی سانسیں بھی مشکل میں آ گئیں۔ گڈ، شوہر کی تصویر پاس ہونا چاہیے۔ اپنے ہونٹوں سے ہی اس کی گردن سہلائی۔ وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ کون سی کلاس میں ہو تم؟ اس کے عمل سے سوال بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ اس کا کمر سے ہاتھ گردش کرتے اس کے وجود سے اٹکیلیاں شروع کر گیا۔ وہ ان کی شدت پر تڑپ جاتی، بس نہیں چل رہا تھا، اس میٹرس میں جذب ہو جاتی اور دوبارہ اس شخص کے سامنے نہیں آتی۔ 5th سیمسٹر گریجویشن۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے بیڈ پر چت لیٹا دیا۔ اب اپنے ہونٹ اس کی شاہ رگ پر رکھے۔ ثانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کوشش کرنی چاہی، شاید بھاگ جائے، مگر وہ مکمل اس جن کے قبضے میں تھی جو اسے چھوڑنے کا ارادہ تو بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ شان کے ہونٹ اس کی شاہ رگ سے پھسلتے کالر بونز پر آ اٹکیں۔ اس نے ان ہڈیوں پر اپنا ناک سہلایا، اس کی خوشبو کو جیسے سانسوں کے ذریعے خود میں اتارا۔ کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہوں؟ وہ سوال بھی پوچھ رہا تھا اور جواب بھی نہیں سنتا تھا۔ اس کے ہاتھ پھسلتے اب اس کی تھائس پر انگلیاں ٹریس کر رہے تھے۔ وہیں اس کے ہونٹ اس کی شاہ رگ اور گال کے بعد اب بیوٹی بونز کی طرف جانا شروع کر گئے۔ ثانیہ کی سانسوں کا بکھرا شور برپا تھا۔ کمرے کا بھوجل پن شان کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ چند محبت بھرے بوسوں کا سوچ کر بہکا تھا، مگر اب ایسا بہکا کہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا، نہ خود سے نہ ہی اس سے۔ شان نو۔ اس کے ہونٹ مزید نیچے جاتے جب ثانیہ کی پھولی سانسوں میں چیخ سنی، ساتھ ہی اس نے ہاتھوں سے شان کے کندھے ناخنوں سے زخمی کر دیے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، دیکھا نہ تنہائی اور پھر میں بیوی کی موجودگی کا اثر۔ وہ تو جیسے بری الزماں تھا۔ ثانیہ نے سانسوں کی ورزش کرتے اس کی لاپرواہی دیکھی۔ سو جاؤ اب، ورنہ پھر کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہ جھٹ سی آنکھیں موند گئی۔ ان موندھی آنکھوں سے ہی سانسیں ہموار کرنا جاری رکھا۔ شان اس کو پھر پہلو سے آغوش میں بھرا، اب چہرہ بس اس کے کندھوں کو چومتے وہاں رکھ گیا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ پھر ایسی حرکتیں شروع کر دے گا، مگر شکر خدا کا جو وہ سمجھ گیا۔ شان کی حرکتوں کا سوچ وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں ہی تھکاوٹ سے آنکھیں موند گئی۔ وہیں وہ اس کی خوشبو میں بھری سانسیں کھینچتی ابھی نیند سے کوسوں دور تھا۔ اور یہ میں نے کل کا لکھا ہوا ہے ایپیسوڈ ہاف جو تھا، اور ہاف جو ہے وہ آج لکھا تھا، اس لیے میں نے لکھا تھا کیونکہ تب میرا پیپر تھا اور میرے پیپر کی بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اسکپ کرنے کے بجائے کچھ آدھا گھنٹہ تو میں نے ویسے بھی 1.5 گھنٹہ آرام کرنا ہے، میں نے کہا چلو 1.5 گھنٹے میں بیٹھ کے ہاف ایپی ہی مکمل کر لیتے ہیں۔ تو وہ میں نے لکھی تھی 2600 ورڈس کی، تو میرا خیال تھا کہ کام بن جائے گا، مگر چونکہ اب میرا پیپر کینسل ہو گیا ہے تو اب ایپیسوڈ ہم پورا کرنے کا وقت تھا، تو چلیں وہ شروع کرتے ہیں، اسی لیے ایپیسوڈ لیٹ بھی ہوئی ہے۔ آج پھر محفل سجی تھی۔ آج موسیٰ اکیلا نہیں تھا، وہ اپنے اگلے جانشین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گود میں اسے بٹھائے موسیٰ کے چہرے پہ آج صفاقی کے ساتھ نرمی بھی تھی، مگر وہ سب جانتے تھے یہ نرمی صرف اس بیٹے کے لیے ہے جو اس کی گود میں ہے۔ حارث اس کے پیچھے سائے کی طرح کھڑا تھا، باقی سب گارڈز وہاں ہر طرف تھے، مگر پہچاننا مشکل تھا کون گارڈ ہے اور کون ان کے ساتھ۔ میرے تخت کا اگلا جانشین ہے یہ، اگلا کنگ اس پیلس اور ریاست کا، عربی میں بلند آواز میں بتاتے وہ ان سب کو بتا گیا تھا وہ اپنی اولاد چھپا کر نہیں پالے گا، جیسے الیگزینڈر نے اسے چھپائے رکھا، کسی کے سامنے نہیں آنے دیا، مگر وہ جگہ اس کی تھی، اسے اس جگہ پر آنا ہی تھا۔ اس کا بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا، اور وہ جانتا تھا یہ دنیا کیسے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مبارک ہو کنگ، موسیٰ نے سرہاں میں ہلایا۔ یہ تخت ایسا نہیں تھا جسے چھوڑنا کسی بھی بادشاہ کا خواب ہو، اسے چننا خون میں بس جاتا ہے۔ اس کا بیٹا بھی اس تخت کو ہی چنتا۔ لیکن کنگ، تخت تو ہمیشہ قابل انسان کو ملتا ہے۔ موسیٰ اسے یوں ہی اٹھتے اس کے سامنے آیا۔ انسان قابل ہوتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے، اور جس کا باپ کسی کے حلق میں ہاتھ ڈال کر دل نکال لے، کیا وہ اس دل کے ٹکڑے کرنے کے قابل بھی نہ ہوگا؟ وہ شخص اس کے لہجے کی صفاقی پر لرزا، وہیں باقی سب بھی ڈرے تھے۔
کسی اور کا کوئی سوال؟ سب کے سر جھک گئے۔ تخت اپنا بادشاہ نہیں چنتا، بادشاہ اپنا تخت خود چنتا ہے، اور موسیٰ اعظم کا بیٹا اپنا تخت خود چنے گا۔ وہ واپس اسٹیج کی طرف آیا، سب کچھ بھلائے اپنی نیند میں گم اس بچے کو، حارث کو پکڑایا جس کی آنکھوں میں چمک آ بسی۔ اسے وچ کے پاس چھوڑاؤ، پوچھے تو کہنا میرے ساتھ جنگل دیکھ رہا تھا۔ حارث سر جھکائے بچہ لے کر پلٹ گیا۔ وہیں جو حارث کی وجہ سے وار نہیں کر رہے تھے، ان کی آنکھیں حارث کے جاتے ہی خوشی سے چمکی۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شکار کرنا نہیں بھولتا، اور اگر وہی شیر باپ بن جائے تو ہر جانور کی چتھڑے کر دے جو اس کے بچے کے سر سے اس کا سایہ چھیننا چاہے۔ اب جو قدم بڑھائے سوچ کر بڑھائے، اس نے پہلے وارن کر دیا۔ وہ سب جن کے قدم اٹھے ہی تھے انہوں نے واپس رکھ لیے۔ موسیٰ کے لہجے کی وحشت بتا رہی تھی وہ کسی کو نہیں بخشے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے اس کے پاس ایک چاقو ہے، اور وہ اس چاقو سے ہی سب کے کام تمام کر سکتا ہے۔ باپ بننے کے پہلے دن جلاد نہیں بننا چاہتا میں، مجھے مجبور مت کرو۔ وہ شخص سر بھی نہیں اٹھا سکے۔ موسیٰ واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کرتے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس حالت میں بھی وہ جانتا تھا اس پر حملہ کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں۔ وہ سب اپنے دلوں کے ڈر پر فتح پاتے تو ہی تو اس کا کچھ کرتے۔ وہ سب لوگ دل میں حسرت لیے موسیٰ کو دیکھتے رہے۔ وہ یہ آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے تھے، مگر ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ میں اس حالت میں یونیورسٹی جاتی اچھی نہیں لگوں گی، ظہیر نے اس سے گھورا۔ کیا ہے تمہاری حالت کو؟ اس نے منہ بنایا۔ نہ جانے یہ صبح صبح اسے کون سا دورہ پڑا تھا جو اسے بھی ساتھ اٹھا لایا۔ میرا پیٹ بڑا ہو جائے گا کچھ دنوں تک۔ ظہیر کی نظروں نے اسے نظریں پھیرنے پر مجبور کیا۔ ابھی تو نظر نہیں آ رہا، اور تب میں کچھ کر لوں گا۔ منسا نے برا سا منہ بنایا، مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ ظہیر اس کی ایک بھی نہ سنتے اسے یونیورسٹی لے جا کر ہی دم لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی یونیورسٹی کی بیک سائڈ سے لایا۔ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا وہ کسی کی بھی نظروں میں آئے۔ آفس میں بیٹھے ہی ساری فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ وہ ظہیر کے ساتھ بیٹھی صرف سائن کر رہی تھی۔ اب سب مزے کا لگ رہا تھا۔ ہر طرف پروفیسر اس کے سامنے میم میم کر رہا تھا۔ ہائے، یہ سب مجھے میم کہہ رہے ہیں۔ ظہیر مسکراتے چہرہ موڑا۔ وہ لڑکی چاہتی ہی نہیں تھی وہ کوئی کام کر سکے۔ اوکے، آپ جائیں، اور میری مسز کو بھی ساتھ لے جائیں، انہیں ان کی کلاس دکھا دیجیے گا۔ وہ پروفیسر عرفان ایک دفعہ تو پتھر ہو گئے، پھر جلدی سے ہوش میں آتے منسا کو آگے چلنے کا اشارہ کرتے اس کے پیچھے ہوئے۔ منسا باہر نکلنے سے پہلے ایک مسکراہٹ اسے ضرور دی، جو اسے گھورتے یقیناً مستیوں سے باز رہنے کا کہہ رہا تھا۔ عرفان تو حیران تھا، یہ ظہیر کی بیوی ہے، اتنی چھوٹی سی، ابھی پڑھ رہی ہے۔ اس نے تو سوچا تھا اس کے باس کی بیوی کوئی عورت ہوگی، مگر یہ۔ اس نے دماغ میں بھری سوچوں کو تالا لگایا اور اسے لیے وہاں سے آگے چل پڑا۔ منسا ہر چیز بہت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ عرفان یونیورسٹی میں سب سے سخت پروفیسر مشہور تھا۔ انہیں کسی لڑکی سے اس قدر پیار سے اور احترام سے پیش آتے دیکھ ان سب کا حیرت سے برا حال تھا۔ اس طرف میم، وہ کلاس کی طرف بڑھی۔ عرفان اسے اسٹاف لفٹ کے ذریعے تھرڈ فلور پر لے آیا۔ اسٹوڈنٹ لفٹ ہر وقت بھری رہتی۔ وہاں سے وہ سیدھا تیسرے کمرے کی طرف آئے۔ عرفان کلاس کے دروازے کے سامنے رکا تو پروفیسر نے لیکچر بند کر دیا۔ عرفان ہاتھ سے پلیز کہا تو منسا اندر بڑھی۔ وہ سب کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کو اسے بھی اب یہاں رہنا تھا۔ یہ مسز منسا ہیں، آپ کی نیو فیلو، کوآپریٹ کریں اور تنگ کرنے سے پرہیز کریں۔ مسز منسا، اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ مجھے بتائیں گے۔ ان سب کی آنکھیں مسز پر کھلی تھیں۔ اتنی سی لڑکی اور کسی کی بیوی، کتنے لڑکوں کے تو دل ٹوٹے۔ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں۔ پروفیسر کے کہنے پر وہ ڈائس پر آ گئے۔ مائی سیلف مسز منسا ظہیر، میں عمان سے یہاں مائیگریٹ ہوئی ہوں۔ مائی فادر از اے ڈاکٹر اینڈ مائی مدر از اے اولڈ ایج ہوم کیئر ٹیکر اینڈ اونر ایز ویل۔ وہ سب بھی ایسے ہی امیر گھروں سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مائی AO لیولز آر فرام لندن۔ اب سب کی آنکھیں پھٹی۔ لندن پڑھنا آسان تو نہیں تھا، اتنا کہتے وہ پیچھے ہٹی، پھر بولے، امید ہے یہاں بھی وقت اچھا گزرے گا، اور مجھے دوست بنانا پسند نہیں، اس لیے آپ سب اس کی فکر مت کریں۔ اس میں اعتماد تھا اور وہ بول بھی رہا تھا۔
پروفیسر کے اشارہ کرنے پر وہ آخری میں ایک خالی کرسی پر جاتی جب عفران نے اسے روک دیا۔ میم میں یہاں لا دیتا ہوں۔ وہ رک گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ یہ کلاس سیدھی نہیں تھی، اوپر کو بنی تھی۔ نیچے سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی اور وہ سیڑھیاں اتنی تو تھیں ان کے سائڈ پر بینچ پڑے تھے۔ عفران نے اسے ایک چیئر خالی پڑی آگے لا کر رکھ دی۔ اوہ میں بتانا بھول گئی، میں پریگننٹ ہوں تو آپ سب مجھے مبارکباد دے سکتے ہیں۔ کہیں سے جان کر ان کے منہ زیادہ کھلتے اور پھر شاید ان کی باتیں اسے تکلیف دیتی۔ اس نے خود ہی بتا دیا۔ تھینک یو سر، اور پلیز انہیں کہیے گا مجھے ساتھ لے کر جائیں، ڈرائیور نہ لینے آئے مجھے۔ عفران یس میم کہتے گیا تو منسا وہاں بیٹھ گئی۔ ان سب کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ وہ لڑکی شادی شدہ بھی تھی، ماں بھی بننے والی تھی، اور اوپر سے سر عفران جیسا سخت بندہ اسے میم کہہ رہا تھا، اتنے آرام سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے سب چھوڑتے کلاس کی طرف دھیان دیا، ورنہ جلاد تو وہ بھی کم نہیں تھا جو سامنے لیکچر دے رہا تھا۔ آج تک ان سے کسی نے ڈرتے سوال نہیں پوچھا تھا، مگر منسا کے سوال، ان کا آدھا گھنٹہ اس کے سوالوں کا جواب دینے میں ہی گزر جاتا۔ وہ لنگوسٹکس پڑھ رہے تھے، ہر لفظ کو کیسے بولنا ہے اور آواز کس فلو سے نکلے، کہاں کس لفظ پر دباؤ دینا ہے، وہ تو ایک ہی دن میں گھبرا گئے۔ وہ جو ان کا لیکچر نوٹ کرتے تھک جاتے تھے، آج وہ سب بھی پین ہاتھ میں پکڑے سوچ رہے تھے اگر سر کچھ لکھوا دیں۔ وہ ایک لائن بولتے اور منسا اندر سے 10 سوال نکال لیتی۔ جہاں پہلے منسا کے لیے تفتیش تھی، اب اس کے لیے بہت مسکراہٹ بھری نظریں تھیں۔ آخر کوئی تو بولنے والا آیا تھا، ورنہ وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ سر میرا سوال۔ انہوں نے وقت دیکھا تو کلاس کا وقت ختم ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ کل جواب دوں گا، ابھی میری کلاس ہے۔ منسا نے اوکے کہا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد کوئی کلاس ہے کہ نہیں؟ ان سب نے یک زبان نہیں کہا۔ منسا ساتھ ہی کمرے سے باہر تھی، ہاتھ میں بیگ پکڑا تھا۔ اس میں اس کے پانی کی بوتل، بھوک لگنے پر کھانے کے لیے فروٹ، ٹفن الگ سے تھا۔ شوگر لیول لو لگے تو چاکلیٹ بھی۔ منسا باہر نکلی تو وہاں ایک سٹاف ممبر کھڑی تھی۔ وہ بیگ واقعی بھاری تھا۔ منسا نے اس لڑکی کو پکڑا دیا۔ لفٹ کے ذریعے وہ پھر نیچے اسی کمرے میں آ گئی۔ ظہیر وہاں نہیں تھا، ایک راؤنڈ پر گیا تھا۔ کینٹین کس طرف ہے؟ اس نے لڑکی سے سوال کیا۔ میم میں لا دیتی ہوں۔ نہیں مجھے جانا ہے، خود آپ راستہ بتا دیں۔ وہ منسا کے ساتھ ہی آ گئے۔ منسا کیفے پر تھی جب اس نے ظہیر کے ساتھ پینسل کاپی لے کر چلتی ایک لڑکی کو دیکھا۔ ظہیر اسے کچھ بتا رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ لکھتی جا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں جن چیزوں کی کمی تھی وہ سب دیکھ رہا تھا۔ پانی کی کوالٹی خود چیک کر گیا تھا، باقی کلاسز میں اگر کچھ خراب ہو۔ منسا کی طرف نظر اٹھی تو اس کی چمکتی نظریں دیکھ وہ مسکرایا۔ اپنا فون نکالتے اسے کال ملائے۔ آفس میں آؤ جلدی۔ منسا کیفے جانے کے بجائے آفس کی طرف چل پڑی۔ وہ لڑکی بھی واپس چلی گئی۔ منسا آفس میں داخل ہوتے ہی ظہیر کو کرسی پر جھولتے دیکھا۔ وہ آفس کونے میں بنا تھا تو اس طرف کوئی نہیں ہوتا۔ بڑے ٹھاٹھ ہیں تمہارے تو یہاں۔ منسا اس کی طرف آ گئی۔ ظہیر اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، جس پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی گود میں بیٹھی۔ اب وہ بھی اس کے ساتھ جھول رہی تھی۔ تمہاری یہ آنکھیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں۔ بہکی نظریں اس کی آنکھوں پر تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں کا بوسہ لیتے اب اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ منسا کا سر اس کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ظہیر نے اس کا سر اوپر اٹھایا، اس کے اوپری لب کو ہونٹوں میں بھرے دبایا تو وہ ہلکا سا سسکی، مگر دور نہیں ہوئی۔ اس کی سسکیوں کا کمال تھا۔ ظہیر کی آنکھوں میں خمار اترا۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے، اسے گود سے اٹھاتے سامنے ٹیبل پر بٹھاتے اپنی چیئر بھی اونچی کی۔ منسا کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں رکھتے وہ خود ایک ہاتھ منسا کی کمر میں ڈال گیا، دوسرے سے اس کی گردن تھامی۔ اپنی منمانیوں سے اس کے لب سرخ کرتے وہ اس کی سسکیاں سننے لگا۔ منسا کا نچلا لب اس کی پکڑ میں تھا۔ وہ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کر سکتا تھا، مگر ابھی ان کی نرمی زیادہ ضروری تھی جو وہ محسوس کر بھی رہا تھا۔ اس کے لبوں سے فاصلہ طے کرتے وہ اس کے کندھوں کی طرف آیا۔ منسا نے پکڑ سخت کی۔ ظہیر یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے۔ اسے بتانا چاہا گھر نہیں ہے یہ، مگر اسے کہاں پڑا، کمرہ بھی ہمارا ہوتا ہے اور یہ آفس بھی ہمارا ہے، تم فکر مت کرو۔ اس کی تو جیسے سنی ہی نہیں۔ منسا ہلکا سا سسکی، اس کے دانت اس کا کندھا زخمی کر گئے تھے۔ ظہیر کی تپش بھرے لمس نے اس کا وجود جلانا شروع کر دیا تھا۔
اس کی پکڑ میں مچلتے وہ پاگل ہونے لگی، مگر آزادی کہاں ممکن تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گے، ہمیشہ والا جملہ کہتے اس کی شرٹ کندھوں سے کھسکا دی۔ وہ کھلی شرٹ تھی، سیکنڈز میں اس کے وجود اس کے سامنے نیم برہنہ ہو گئے۔ منسا ابھی خود کو ڈھانپتی جب ظہیر کے ہونٹوں نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا۔ اپنے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ مزید کھسکاتے اس نے اس کے وجود کی نرمکی کو ہاتھوں پر محسوس کیا، پھر وہاں نرمی سے ہونٹ رکھے۔ منسا لب دانتوں تلے دبائے سے اس کی آنکھ بھرنے لگی۔ اس کا وجود پگھلنے لگا تھا اس کی باہوں میں۔ وہ مضبوطی سے ہاتھ ظہیر کی گردن میں باندھ کے مچلتے، کبھی وہ ہاتھ کندھوں سے گزار کر بالوں میں لے جاتی تو کبھی تڑپتے اسے دور دھکیلنا چاہتی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے افسوس رہے گا، یہ ہمارا کمرہ نہیں تھا۔ منسا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی یہ کیوں تھا۔ اس کے دل میں جو طلب جاگ رہی تھی وہ یہاں تو پوری نہیں کر سکتا تھا، اور اپنی طلب پوری نہ ہونے کا دکھ تو اسے ضرور ہونا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے بال ماتھے سے پیچھے کیے جو ظہیر نے بکھیر دیے تھے، ٹیبل سے اپنا کیچر اٹھایا۔ ظہیر اس کی شرٹ کندھوں سے برابر کرتے ہاتھ پیچھے لے جاتے زب بن کی۔ وہ ظہیر کی عنایتوں پر سرخ پڑ چکی تھی، گردن کندھا دونوں زخمی تھے۔ میں کھانا منگواتا ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کال ملائے۔ آرڈر دیتے وہ منسا کے لب کو پھر ہونٹوں میں دبا گیا۔ طلب تو پوری نہیں ہونی تھی، مگر تڑپ تو پوری کر ہی سکتا تھا وہ۔ ایپیسوڈ میں رومانس کا تڑکا لگانے میں لگ گیا زیادہ وقت، اور دوسرا اتنے دنوں سے صرف لڑائی جھگڑے اور ڈشمشم کی ایپیسوڈس آ رہے تھے، میں نے سوچا آج کچھ والے ایپیسوڈ لکھ لیں، تو ایپیسوڈ پڑھ کر انجوائے کریں، اور اتنی دیر کے لیے معاف پہ اینڈ اللہ حافظ۔